بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. محترم حاضرین، اصلاح و تربیت اور ترقی بند ہے. اصلاح و تربیت کے اور ترقی کے اصول جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آج کا جو اصول زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ بدلتے حالات اور پیش آمدہ مسائل کے ساتھ، حالات میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے جو حالات اور مسائل درپیش ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعامل یعنی برتاؤ، رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ شرعی دلیلوں کے فہم اور سنت الہیہ کی معرفت پر قائم ہو. یعنی کوئی نیا مسئلہ بظاہر جو حالات کے اعتبار سے نیا ہے، حالات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا، تو ایک مسلمان کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول یہ بتایا کہ دلیلوں کو سمجھا جائے کہ قرآن و حدیث کے دلائل اس نئے مسائل میں ہمیں کیا ہدایت اور تعلیم دے رہے ہیں، اس کا سامنا کیسے کرنا چاہیے، کیا تعامل ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں سنت الہیہ، دلیل اور سنت الہیہ، اس کا ماخذ اور مصدر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے قرآن و حدیث. اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اس بنیادی اعتقاد پر مشتمل ہے کہ قرآن و حدیث میں قیامت تک آنے والے تمام حالات اور مسائل کا حل موجود ہے. یہ ہمارا یقین ہے اور یقیناً یہ چیز حق ہے. بار بار یہ چیز ثابت ہوتی ہے. جن لوگوں نے موجودہ دور میں اس قسم کا سوال اور اعتراض اٹھایا کہ آج کے جدید دور میں 1400 سال پہلے آنے والی شریعت اور نازل ہونے والے قرآن میں اس مسئلے کا حل کیسا ہوگا، تو اہل علم نے ان سے مثالیں مانگی کہ آپ کوئی مسئلہ بتائیے آج کے دور کا ہو اور آپ کی دانست میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ نئے دور کا ہے، 1400 سال پہلے اس بارے میں کوئی تعلیم یا کوئی رہنمائی نہیں مل سکی ہوگی. ان لوگوں نے مثالیں دی اور پھر اہل علم نے جواب دیا. ابو امینہ بلال فلس کا ایک امریکن فوجی افسر کے ساتھ ایک واقعہ آیا تھا، اور انہوں نے جب جواب دیا، قرآن کی دلیلیں دی، حدیثیں بتائی، تو وہ دنگ رہ گئے اور اس کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. تو بہرحال اصول یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ، نئے حالات پیش آ رہے ہیں تو دلیلوں کا فہم اس سلسلے میں اختیار کیا جائے، سنت الہیہ کو معلوم کیا جائے اور پھر اپنا موقف اختیار کیا جائے. یہ ایک اختصار کے ساتھ سادہ سے انداز میں ہم نے ایک اصول بیان کیا. اس کے ضمن میں بہت ساری بحثیں اور اس کے ضمن میں کئی فروعی اور ذیلی احکامات اور دلیلوں پر گفتگو ہو سکتی ہے. آج کے دور میں اس اصول کو سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ہے. میرے سامنے جو کتاب اور اس سلسلے میں اس اصول کو ذکر کر کے جو شیخ نے، صاحب کتاب نے بحث کی ہے، اس کا بیشتر حصہ قرآن کی کچھ نصوص ہے، قرآن و حدیث کے نصوص پر زیادہ حصہ ہے اور بہت مختصر سی تفصیل ہے. ذیلی اور ضمنی احکامات جو آج کے دور کے کچھ تفصیل ہے وہ اس میں موجود نہیں ہیں. میں صرف اس کی طرف توجہ دلا دوں کہ شریعت میں اصلاح کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، شرعی آداب و طریقوں کے اختیار کرنے کے لیے بہت تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں. کون مخاطب ہو تو اس سے بات کیسی کی جائے، کہاں مثبت انداز اختیار کیا جائے، کہاں منفی بات کی جائے، کہاں نرم رویہ اختیار کیا جائے، زبان کی نرمی، اخلاق کا طریقہ، علم اور دلیل کا اصول، ہمارا مخاطب کیسا ہے، وہ باتیں کون سی سمجھتا ہے، اگر عالم ہے تو اس کو اس کے معیار پر گفتگو کی جائے، ایک جاہل آدمی ہے تو اس سے اصولوں اور علمی انداز میں گفتگو کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا، تو اس کو اس کے مطابق گفتگو کی جائے. ایسی بہت ساری تفاصیل ہیں شریعت میں. تو جیسے یہ میں نے بیان کیا کہ ایک آدمی عالم ہے تو اس کے علم کے اعتبار سے، اور ایک آدمی کم سمجھ ہے تو اس کی کم فہمی کو، کم سمجھی کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے گی.
یہ چیزیں جو ہم ایک موٹی سی سمجھتے ہیں، بس یہی اس بات کو فٹ کر لیجئے کہ کوئی نیا معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہاں بھی یہ دیکھا جائے کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ اب نئے معاملات میں یہ جو پہلے میں نے بیان کیا اس کو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن نئے معاملات میں دلائل کا استنباط یا اس سے مقصود کو سمجھنا اور استنباط کرنا صحیح یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے، اس لیے اہل علم کی طرف ایسے معاملات میں رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے دور میں دنیا بھر میں جو موجودہ دور کی حکومتیں اور مختلف قسم کے افکار کو رواج دیا گیا، جیسے اس میں جمہوریت، سیکولرزم، ہر شخص کو بولنے کی آزادی، اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اتنا عام کیا گیا، اتنا بولا جاتا ہے کہ عام طور سے بہت سارے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں بھی وہی جمہوری مزاج بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی کو بولنے کا حق ہے، ہر مسئلے میں بول سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، عالم ہو، حاکم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، اس کا کوئی فیصلہ ہو، اس کی تفصیلات، پس منظر، دلائل معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس میں تبصرہ کرنے لگے گا۔ اس جمہوری مزاج نے بہت سارے نقصانات پہنچائے، اور جو لوگ جمہوریت کرتے ہیں، ہر ایک کو بولنے کا حق مانتے ہیں، کیا وہ بھی ہر بات میں بولنے کا حق دیتے ہیں؟ کئی معاملے میں آج دیکھیے ہندوستان میں بولتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس کو ہم عام نہیں کر سکتے، عدالت میں جو ہے بند لفافہ دے دیتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے کی تفصیلات حکومت پیش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ ملک کی اتحاد کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اور اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عوامی حق کے اظہار آزادی، اظہار رائے اور حق کے معلومات جہاں مانا گیا ہے، وہاں بھی بہت ساری چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ تو اس کا گویا سب کو اعتراف ہے کہ ہر بات ہر شخص کے لائق نہیں ہوتی، ہر معاملہ ہر شخص فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر مسئلے میں عام اور خاص آدمی، عالم اور غیر عالم دونوں نہیں بول سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں آج اس کی تمیز نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اس دور میں دیکھیں تو بڑے بڑے معاملات میں جو اجتماعی قومی معاملات ہے، ایسے مسائل بھی جس میں اہل علم بولنے سے کتراتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو بغیر سند والے علماء ہیں، گوگلی علماء، یا ادھر ادھر سے کچھ چھوٹی موٹی معلومات مل جائے، وہ بہت لمبے چوڑے تبصرے کرتے ہیں، علماء کے خلاف، حکومتوں کے خلاف تبصرے کر جاتے ہیں، اور اہل علم کو کئی مقامات پر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ تو بزدل ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، اس وقت ایسا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، خودکشی کرنی چاہیے۔ ہاں، ابھی حماس نے اسرائیل پہ جب کیا تھا تو کتنے لوگ آج تک اس کی حمایت کر رہے ہیں، کتنی موٹی سی بات ہے۔ ہاں، آپ سوچئے کہ کیا یہ عقل کے اندھے نہیں ہیں کہ ایک چھوٹا سا معاملہ کیا گیا، اس کے جواب میں 50,000 سے زیادہ، کئی دنوں پہلے 53,000 کی بات تھی، اور میں ایسا مانتا ہوں لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو، مرد عورت بچے سب شامل ہیں، جس میں قتل اور شہید کر دیا گیا، اللہ ان کو شہادت کا درجہ دے، جن کے بستیوں کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ اور کیا صورتحال ہے، منظر دیکھ نہیں جاتا ہمیں، کتنے اپاہج ہو گئے، غذا، پانی، ہوا، دوا، سب سے جو ہے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ ہوا، میں نے اس لیے کہا کہ ہوا میں پالوشن بہت زیادہ ہو رہا ہے بموں کو گرانے سے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ان کا اقدام، جو انہوں نے تھوڑا موڑا پٹاخہ پھوڑا، اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا اور اتنے مسلمانوں کی موت کا سبب بن گئے، کیا ان کا یہ تعامل صحیح ہے؟ ہمارے یہاں کچھ جوشیلے جذباتی جو ان اصولوں کو، قرآن و حدیث کی ان بنیادوں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس پہ تبصرہ کرنے لگتے ہیں۔ اور اس منظر میں آپ جب دیکھیں گے تو جو غلط ہے اس کی تائید کرنے والے آپ کو مسلمانوں میں زیادہ ملیں گے، اور جو صحیح ہیں اس کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں میں زیادہ ملیں گے۔ سعودی عرب کی مخالفت سب سے زیادہ یہود اور نصارہ کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں اندر سے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے سوشل میڈیا میں جو بہت سارے نام نہاد مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا وہ جو ہے خیر خواہ بتاتے ہیں، جو اپنے گھر کے بے نمازی کو نمازی نہیں بنا سکتے، وہ سعودی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا اور یہ صحیح کیا۔ معلومات ہے نہیں وہ کیا کیا کر رہا ہے، ان کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کون سی دقتیں پریشانیاں ہیں، اور اگر وہ قدم اٹھاتے ہیں تو انہی کے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جن کا دوست سعودی عرب کو بتاتے ہیں، ان کے آقا اصل میں ان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے کتنے ثبوت و شواہد آ چکے ہیں۔ داعش جب ظاہر ہوئی، ہاں، تو انہی لوگوں نے خوب اچھالا، تائید کی، اب بعد میں پتہ چلا کہ اس کو امریکہ، یورپ، برطانیہ اور اسرائیل نے ہی بنایا تھا ہمارے درمیان۔ اور یہ بھی ثبوت آ چکا ہے کہ حماس کو بنانے والے نیتن یاہو کی پارٹی تھی، شروع میں اسی نے الفتح کے سامنے اس کو کھڑا کیا اور ہتھیار دیا، روابط ہے ان کے۔
غیر مسلم حضرات یہ چیز بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اشارے میں کچھ کھل کر، ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میں نے جو مثالیں دی ہیں، ہمارے چھوٹے معاملات زندگی کے، جماعتی امور ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، آپس کے اختلافات ہوں، شرعی مسائل میں جیسے دنیا کا ایک چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، علماء سے زیادہ آپ کو غیر عالم اس پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھ لیجئے گا، اور اس پہ گروپ بندی ہو جاتی ہے۔ کمال ہے، جو آپ کر نہیں سکتے آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ چلو یہ مسئلہ صحیح ہے جبکہ وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اور میں اس کو ثابت کر لے جائیں تو کیا فائدہ ہوگا قوم، ملت کا، امت کا؟ اور کیا آپ پوری دنیا میں ایک عید کی نماز ایک دن کروا لیں گے؟ یعنی آپ یہاں پڑھیں گے تو امریکہ میں رات رہے گی، وہ عید کی نماز اس ٹائم پڑھیں گے؟ تو آپ اتحاد کے نام پر یہ بحث کرتے ہو اور اس کے باوجود اتحاد ہو نہیں سکتا۔ اور یہ صرف ہماری جماعت میں میرے علم کے مطابق بحث ہے، کہیں دوسری جگہ ہے ہی نہیں، اور ایک سے ایک قابلیت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ملیں گے، سب غیر علماء میں شاید شاذ و نادر ہی ہوں گے، اور علماء میں اگر کوئی ہے بھی ایسی بات کہنے والا تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں، لیکن جہاں شہر میں رہتے ہیں آپ، جہاں لوگ عید مناتے ہیں ان کے ساتھ منائیے۔ مگر کتنے لوگ جو ہیں ایک دن پہلے عید اور ایک دن پہلے روزہ مناتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے کون سا تعامل ہمارا ہونا چاہیے، میں ایسا مانتا ہوں ان کی نیت اگر صحیح بھی ہے تو یہ اصول نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں دعوتی کام، اصلاحی کام، دین پر عمل یا تو لوگ کرتے نہیں ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یا تو لوگ کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو جذبہ صحیح نہیں ہوتا، یا جذبہ بھی صحیح ہے اور بظاہر عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کا موقع محل، اس کا اسلوب یہ درست نہیں ہوتا، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا، خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ اور اس میں ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز میں غلط موقف اختیار کرتے ہیں اور صحیح موقف والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو صحیح موقف والے کو بہت سارے اچھے کام کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو اپنی صلاحیت اور وقت آپ سے مقابلہ کرنے اور بحث کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ہر سال ایسی بحثیں جو لایانی ہیں، ابھی عوامی سطح پہ یہ عید الاضحیٰ گیا، بھینس کی قربانی اور کچھ ایسی چیزوں میں جو ہے بہت لوگوں نے محنت صرف کی ہوگی، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی یہ عید الاضحیٰ کے بعد اب محرم الحرام آ رہا ہے، تو اب کچھ جاہل علاماؤں کی کیسٹیں اور کلپس کا دور شروع ہوگا، مرزا علی انجینئر، ڈاکٹر اسرار اور ایسے وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بولتے ہیں، جو کھلے طور سے جمہور امت کے موقف اور منہج کے خلاف ہے، جو رافضیت ہے، صحابہ پر تنقید، کربلا اور اس کی بحثیں، کون صحیح کون غلط، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے فلاں صحیح اور فلاں غلط، آپ کو ہم کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم ہر سال اس کا فیصلہ کریں اور اس کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ ہمارے یہاں وہ جس کو میں جاہل علامہ کہتا ہوں، مرزا، اس کا جملہ کسی نے بتایا، اس نے کہا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہو، تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ اقرب الی الحق تھے، ہے نا، لیکن 100% حق پہ نہیں تھے۔ 100% حق پہ کون تھا؟ جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، جس نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی تھی۔ یہ کچھ علماء نے بیان کیا اور بہت زبردست موقف ہے یہ۔ اب اقرب الی الحق ماننے کا مطلب کیا کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ پورا کا پورا اسلام سے خارج تھا کیا؟ وہ قابل مذمت ہے کیا؟ ان کی مذمت کی جائے گی، ہر سال ان کو برا بھلا بولنا ہم کو مشروع کیا گیا، ہم کو مکلف بنایا گیا؟ اگر ایسا تھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ موافقت کی، ان سے کیا کیا سہولتیں لی۔ تو آج آپ ایک مسلمان کو یہ بولتے ہو کہ امیر معاویہ کی مخالفت کرو ورنہ تم بزدل ہو، اور آ کے علماء سے سوال جواب کرتے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں، تو آپ فتویٰ دیجیے حضرت حسن کے بارے میں کہ جیسے آپ بزدل ہیں ویسے حضرت حسن بزدل تھے، کیونکہ امیر معاویہ کا ساتھ اختیار کر لیا انہوں نے۔ وہ تو اس وقت میں قریب معاملہ تھا نا، زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کے باوجود وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان تھے، ہر ایک کی فضیلتیں تھیں۔ ان واقعات کے کچھ پس منظر ہیں، بیچ میں بلوائی لوگ تھے، فتنہ پرور لوگ تھے، جنہوں نے لگائی بجھائی کی، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی، اس لیے موقف کو اختیار کرنے میں اختلافات پیدا ہوئے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود نہ حضرت علی نے، نہ حضرت معاویہ نے، نہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو رضی اللہ اجمعین، کسی نے بھی کسی کو کافر نہیں سمجھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل جیتنے کے بعد بھی مال غنیمت نہیں دیا کہ ہم یہ کافر نہیں سمجھا، لونڈی نہیں بنایا، ورنہ ام المومنین حضرت عائشہ تھی سامنے، سب کو چھوڑ دیا، مطلب وہ مسلمان مان رہے ہیں۔ اور ان کا جملہ پڑھیے کہ میں نہیں، حضرت زبیر کہتے ہیں کہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، خیر وہ تو بدر کے بارے میں ہے، دوسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو خیر یہ تھوڑا سا میں یہ اس اصول کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا تفصیل میں چلا گیا کہ ان موجودہ حالات میں جب یہ بحث چھڑی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو سختی سے تلقین کیجیے، سختی سے، کہ یہ جو لانچ کیے گئے مبلغین ہیں مسلمانوں کے درمیان، جو مسلمانوں کے درپیش مسائل سے گفتگو نہیں کرتے، جو ضرورت کے مسائل سے ہٹا کر غیر ضروری معاملات میں الجھاتے ہیں، جو علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جو یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، جو خاص طور سے اہل الحدیث کو اور اہل الحدیث علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کلپ سننا، فارورڈ کرنا بند کیجئے۔ نوجوانوں کو سختی سے بولیے کہ ان کو سننا ہی بند کیجئے۔ اگر آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو اگلا جو کچھ نوجوان آپ کی اولاد، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھائی اگر گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، کیونکہ آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کا سلسلہ روکا جائے، بند کیا جائے۔ یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈر ور کے، یہ اصول ہے۔ ہمارے اسلاف اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنے، ان کی باتوں کو سننے، ان سے روایتوں کو سننے سے سختی سے منع کرتے تھے، چاہے وہ بظاہر کتنے متقی پرہیزگار نظر آئیں، چاہے ان کی کچھ باتیں بہت صحیح ہوں۔ اہل علم کہتے تھے کہ اگر بدعتی کی مجلس میں آپ جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ اس کی بدعت آپ کے دین کو خراب کر دے، کیونکہ آپ اس سے جو چیز سیکھنے جا رہے ہو، بہرحال عقیدت رکھ رہے ہو کہ وہ کچھ اچھی باتیں بتا رہا ہے، تو جب آپ اچھی بات بتانے والا اسے سمجھ رہے ہو تو اس کی یقینی طور سے اس کی کچھ غلط بات کو بھی آپ اچھی بات سمجھو گے اور اس سے متاثر ہوگے۔ ہمارے سماج میں یہ مہم چلانی چاہیے کہ یہ جو کورے دماغ کے نوجوان ہیں، جنہوں نے تربیت حاصل نہیں کی ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں ہیں، عقیدے اور منہج کے اصولوں کو کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، تو اب ایک نیا آدمی آتا ہے اور ان کو اپنے علماء کے خلاف یا تاریخ کے کچھ ایسے اوراق کو جس میں اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، اس کے کچھ حصے کو پیش کر کے چیلنج والے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ جاہل جو ہے بہت بڑا عالم ہے، اور اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، اور پھر وہ اسی چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ ابھی یہاں سے 10 محرم الحرام تک یہ جو شرعی احکامات، دینی تعلیم جو قرآن و حدیث میں ہے، اس کو چھوڑ کر ہجرت کے واقعے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دروس و اسباق کو ترک کر کے لوگ ایسے غیر ضروری چیزوں میں الجھیں گے، اور غیر ضروری کیا، ایسی چیزوں میں الجھیں گے جو ہمارے منہج قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور پوری امت کے اہل حق کے اتفاق کیے ہوئے عقیدے کے خلاف ہیں، یعنی صحابہ کو برا بھولنا، اس میں ملوث ہوں گے اور اس کو دین کی خدمت سمجھیں گے۔ اور یہ میں ایسا مانتا ہوں کہ جو پوری امت اس قسم کے چکر میں جڑی ہوئی ہے، ہمارے نوجوانوں کی نسل، اس کی وجہ سے ہمارا تعمیری کام، برکت والا کام تھم گیا ہے، ٹھہر گیا ہے۔ نتیجے میں امت انحطاط کا شکار ہے، ذہنی دیوالیہ پن، علمی طور سے پیچھے ہٹنا، عمل میں تو پیچھے ہو ہی گئے، اور جب بدعات آ گئیں تو ہمارے بہت سارے اچھے عمل بھی خراب ہو گئے۔ اس پر بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک بڑے پیمانے پہ اصلاحی عمل کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اصلاح ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرے گا جو ان اصولوں کو سمجھے گا، وہ کرے گا جو اس معاملے میں سنجیدہ ہوگا، وہ کرے گا جس کو امت کا درد ہوگا، وہ کرے گا جس کو ان حالات کی روشنی میں یہ خطرہ محسوس ہوگا کہ ہماری اگلی نسل کس طرف جا رہی ہے اور وہ تباہی کے راستے پہ جا رہی ہے، اگر ہم نے ان کو سنبھالا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے کوئی نیا مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں کہ دلیلیں کیا کہتی ہیں اور سنت الہیہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا منہج کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے موقف کو اختیار کیا جائے، بظاہر کتنا بھی نیا مسئلہ اور نئے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حالانکہ یہ زیادہ لمبا نہیں ہے، پھر بھی 7-8 صفحات ہیں، میں آج 2-4 دلیلیں پیش کرتا ہوں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بحث کو پورا کریں گے۔ ارشاد باری کو پہلے نقل کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو صاحب کتاب نے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ جو آیت ہے
اسے بہت غور سے اور اچھی طریقے سے میں جو بتا رہا ہوں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے، 83، جا کے تفسیر میں بھی پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ آج کے دور کے جمہوریت زدہ، اور میں اس کو فرقہ بندی یا بدعتی اصطلاح میں کہوں تو خارجیت زدہ جو مسلمان اور اہل حدیث ہیں، سارے مسلمانوں میں جو خارجیت کا ایک کیڑا ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، اس آیت کو سب سمجھیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے جو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے سب معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کا، امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، تو اذاعوا بہ، اس کو وہ پھیلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں۔ اذاعت، ہاں میڈیا، ریڈیو کو بولتے ہیں، اذاعت اشاعت کو بولتے ہیں۔ اب آج کی زبان میں اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، کہ کوئی بھی خبر ملتی ہے امن کی ہو یا خوف کی تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مذمت کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے بوجھے کہ اس کے پھیلانے سے کیا ہوگا، آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ اسے جو خبر آ رہی ہے اسے رسول کی طرف پلٹاتے، رسول کو پہنچاتے۔ اس جملے سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے ایک خبر معلوم ہوئی، مطلب جو اس زمانے کا تھا کوئی عام آدمی، تو اسے رسول تک پہنچانا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ وہ اس کو معلوم ہو گئی، رسول کو نہیں معلوم ہے۔ آج کل ہمارے یہاں تحریکی لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ فقہ الواقع سے بے خبر ہیں، حالات سے بے خبر ہیں، یہ کہاں گئے تو جاہل ہیں، ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، حالات سے واقفیت نہیں رکھتے۔ تو وہ جو پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے یہ متاثر زیادہ ہیں۔ انگریزی بولتا ہے بھائی، عربی نہیں جانتا، قرآن کی ایک آیت ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا، چل جائے گا، لیکن وہ انگریزی بولتا ہے تو اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فقہ الواقع سے واقف ہے، امریکہ، لنڈن، جاپان، آسٹریلیا اور ان کی کچھ خبروں اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے، تو وہ زیادہ اہم ہے، بڑا عالم ہے۔ اور جو قرآن، وہ چاہے قرآن حدیث اور توحید نہ جانتا ہو، اور جو توحید کا جاننے والا ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، اصول دین کو جاننے والا ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دیتے ہیں کہ علماء کیوں پست ہیں؟ فقہ الواقع سے نابلد ہے۔ اس آیت کریمہ سے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ کئی علماء نے استدلال کیا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ عام آدمی کو پتہ چل جائے، رسول کو نہیں معلوم ہے، تو کیا اس سے رسول کا درجہ گھٹ جائے گا؟ مجھے اگر جاپان، امریکہ کی خبر نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہیں کہیں فیصلہ کرنے میں یا کچھ چیزوں میں کمتر مانا جاؤں، لیکن یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے جاپان اور امریکہ کی بہت خبریں ہیں، توحید نہیں معلوم ہے، تو یہ عیب کی بات ہے۔ یہ آج کے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو خیر، یہاں آیت میں یہ کہا گیا کہ جب کوئی خبر آئے امن کی یا خوف کی تو یہ پھیلاتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا کہ اگر وہ رسول کی طرف، اور جو ان میں اولو الامر ہیں، ہاں اولو الامر، حکم دینے والے، اہل حکم، یعنی حکام ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو اولو الامر کہا جائے گا، ان کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے وہ لوگ اس خبر کو، اس خبر کی حقیقت کو، اس کو ضرور جان لیتے، جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، یستنبطون، جو استنباط کر سکتے ہیں۔ کوئی خبر آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی میں کوئی سازش تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصان اور فائدے کی بات ہو سکتی ہے، اس کو جان سکتے ہیں۔ یعنی خبر پر دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پاس کوئی بات آئی فوراً رد عمل مت ظاہر کیجئے، اس پر اہل علم کی طرف لوٹائیے۔ اب اہل علم اسے سننے دیکھنے کے بعد غور کر لیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہاں مطلب نکالیں گے، ہاں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ آخری جملے کا ترجمہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ ہے شیطان کا جو بہکاوا ہے، یہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اللہ کا فضل بچاتا ہے تم کو۔ ہاں، دوسری آیت نقل کی انہوں نے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں، اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم پر کی ہو۔ ہم کو کوئی نعمت دی ہے تو اب نعمت کو بدلتا نہیں، مطلب نعمت چھینتا نہیں ہے، مگر کب چھینتا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جو ان کے نفس
اور ان کی ذات کے ساتھ جو حالت ہے، آپ اور ہم مثال کے طور پہ ٹھیک ٹھاک عمل کر رہے ہیں، اللہ نے نعمت دی، اب ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگے، ناشکری کر رہے ہیں، نعمتوں کا غلط استعمال، مطلب ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا تو اللہ پھر نعمت بدلتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو نعمت دے کر نعمت چھینتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کیا عروج ملا تھا، اس تاریخ میں پڑھیے، ہاں کیا عروج ملا تھا، دہشت تھی لوگوں میں، وقار تھا، عزت تھی۔ آج مسلمان کیا ہیں؟ تو وہ جو عروج کا زمانہ تھا وہ کیوں تھا، اور آج زوال ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ نے نعمت بدل دی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مزید ارشاد ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ غزوہ احد کے تناظر میں ہے، جب مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا رخسار مبارک خون آلود ہو گیا، گھٹنے پھوٹ گئے گڑھے میں گرنے سے، ہاں تو اس پر جو صحابہ کرام کو دکھ تکلیف تھی، اس تناظر میں اللہ نے جو ارشادات فرمائے اس میں یہ آیت بھی ہے، کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے۔ یہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اس سے ایک سال پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا تھا اور 70 کو بندی بنایا تھا، قیدی۔ یہاں تو مشرکین نے مسلمانوں کو قیدی بنا بھی نہیں سکے تھے، اور واضح کسی نتیجے کے بغیر جنگ ختم ہو گئی، منتشر ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے، تم کو احد میں جو مصیبت، تکلیف، صدمہ لاحق ہو رہا ہے، اس سے دگنی تم مصیبت پہنچا چکے تھے۔ تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ جب تم کو تکلیف پہنچی تو کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ جو اصول ہے اور اس ضمن میں یہ آیتیں ہیں، پس منظر کے ساتھ ان آیتوں کی تفسیر میں دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملات میں کس طرح سے نصیحت کی اور کس تعامل کا کیا نتیجہ نکلا، تو ہمیں اس کے سامنے ہمیں بھی اصول بنانا ہے کہ تکلیف آ رہی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور اگر ہم کو کوئی دکھ پہنچ رہا ہے تو ہمارے مقابل والے کو بھی دکھ پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے دنیا میں۔ آپ ایسا مت سوچئے کہ آپ دیندار بن گئے تو آپ کو سکھ ہی سکھ ہوگا، تکلیف نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی۔ اگر ہم نے غلطی کی تو ہمیں اس کا ضرر بھی پہنچ سکتا ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ کہے اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری دشمنی میں تم ایسی حرکتیں مت کرو، ہاں یہ میری مخالفت تم کو ایسے کاموں پر نہ ابھار دے وے کہ تم اس درجہ پہنچ جاؤ گے، پھر نتیجے میں تمہارا انجام بھی وہی ہو جو قوم لوط کا ہوا تھا۔ ہاں تم کو بھی وہی مصیبت پہنچے جو قوم نوح کو، یا ہود کی قوم، یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم یہ تو تم سے کچھ زیادہ دور ہے بھی نہیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید، کہتے ہیں کہ اہل مکہ جس راستے سے تجارتی سفر کرتے تھے تو قوم لوط اور وہاں سے قریب تھا، اور قوم صالح کی وادی ہجر بھی راستے میں پڑتی تھی۔ یا پھر یہ کہ ان کے تعلق سے جو حالات تھے، تمہاری حالت اور ان کی حالت تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، مطلب جیسے وہ تھے ویسے تمہاری بھی حالت ہے۔ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ان آیتوں کے آخر میں مطلب نصوص کو نتیجہ ذکر کرنے کے بعد نتیجے کی کچھ باتیں آخر میں آئیں گی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیہ ولا نصیرا، کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر کہ میری مشیت، میں جو تمنا اور خواہش کر رہا ہوں مجھے مل جائے،
ہاں میری تمنا سے مجھے جنت مل جائے، تو نہ آپ کی تمنا سے نہ اہل کتاب کی تمنا سے ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ تمہاری تمناؤں سے، خاندانی تعلق سے، نام سے تمہارا بن جائے ایسا نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے اس پر بدلہ اور جزا ملنے والا ہے۔ ایک اور آیت آگے نقل کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کچھ اصولوں میں، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ کچھ انسان کچھ جن نبی کے دشمن رہے ہیں، ہر نبی کے، تو مطلب دشمنی رہے گی۔ جب نبیوں کے رہے ہیں تو ہم نبی کے راستے پر چلیں گے، ان کی تعلیمات کو اختیار کریں گے، ان کی صحیح تعلیم، منہج اور مسلک کو اگر ہم اختیار کر کے آگے بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے ہمارے بھی مخالفین رہیں گے۔ ہاں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یعنی جو دشمن ہیں جن اور انسان، وہ ایک دوسرے کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو تمہارا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سنت پیش کریں گے، وہ بدعت پیش کریں گے۔ آپ بدعت کا رد کریں گے، وہ ان کا شیطان ان کو ایسی وحی کرتا ہے جس سے ان کی نظر میں ان کی بدعت صحیح لگنے لگتی ہے۔ جتنے بھی عقیدے کے گمراہ لوگ ہوں، شرک میں مبتلا ہوں، دنیا کی بدعتیں کر رہے ہوں، لیکن دیکھیے کتنا خوش رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیر مار رہے ہیں، اور وہ سنت پر عمل کرنے والوں کو دشمن، اسلام کا دشمن اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے شیاطین کی وحی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بعض کی کیا ہے، زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ ایسا کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، کیونکہ امتحان ہے۔ وہ باطل پرست ہیں، آپ حق پرست ہیں، تو اب اہل باطل اور اہل حق کا مقابلہ تو ہونا ہے۔ آپ اہل حق ہوتے ہوئے ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، اور وہ اہل باطل ہوتے ہوئے کیا کچھ کر رہے ہیں، دونوں کا امتحان ہے۔ اب آپ حق پر ہیں تو باطل کا رد کرنا، اس کا مقابلہ کرنا جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ہو، وہ آپ کا فریضہ ہے، آپ پر عائد ہوتا ہے وہ فریضہ۔ تو کیا آپ اسے نبھاتے ہو یا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہم نہیں کریں گے، اللہ دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ تو اہل حق اور بات، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر پاتے، کر رہے ہیں مطلب اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ ہاں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ انہیں اور وہ جو جھوٹ گڑتے ہیں ان کی جھوٹی باتوں کو، اور ان کو جو ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام اگر کر رہے ہیں تو اب ایک آدمی اگر گمراہ ہے، وہ اپنی گمراہی کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے کفر کو، شرک کو، بدعت کو، غلط منہج کو چھوڑتا نہیں ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، آپ سمجھا دیے، آپ نے دلیل پیش کر دی، آپ کا کام ختم۔ اب اگر وہ قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے نپٹے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا، ہاں، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی ان کا مکر و فریب، چال بازی اور سازش جو ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف چال چل رہے ہیں، ہم ان کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، پھندا پھینک رہے ہیں، لیکن بظاہر تو وہ تکلیف دے رہے ہیں مسلمانوں کو، حقیقت میں وہ اپنے خلاف ہی مکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو مکر ہے، ان کی جو سازش ہے، بالآخر انہی کو لے کر ڈوبنے والی ہے۔ یہ اس میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، اہل حق کے لیے، جو بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، جن کے پاس اسباب وسائل کی قلت اور کمی ہے لیکن حق ہے، ان کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ سچائی پر، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر ڈٹے رہیں، اور ہر حال میں جو بھی مخالف آپ کے سامنے آ رہا ہے، بدعتی سامنے آ رہا ہے، آپ اس معاملے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو سمجھ کر اس پر ڈٹے رہیے، اس کی تعلیم پیش کیجیے۔ ہاں، یہ اکابر مجرمین جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو چالیں چلنے دیتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو آپ اس سے بددل نہ ہو جائیں، اور وہ تو اس سے خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مسجد توڑ دی، ہم نے ایسا قانون بنا دیا، اتنے کو مار دیا، اس کے باوجود ہمارے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، ہم اتنا کما رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کو ترقی بظاہر مل رہی ہے، یہ سازش مکر و فریب وہ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں، ہاں لیکن ان کو اس کا وما یشعرون شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جب نتیجہ ان کو گھیرے گا یا اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر توبہ کا، پلٹنے کا، سدھرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو بہت مشہور آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ، اچھا ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں، نولی، یہ بھی غلط نہیں ہے، ہاں مسلط کر دیتے ہیں، ہاں کیوں؟ بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ یعنی اگر آپ ظلم کریں گے اپنے سے کمزوروں پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کے اوپر آپ سے بڑے ظالم کو مسلط کرے گا۔ آج غور کیجئے، ہاں ہمارے گھر میں چھوٹی سی جگہ سے، جھوپڑے سے لے کے بڑے گھر میں، کارخانے میں، ایک سیٹ، ایک باپ، ایک شوہر اپنے بیوی پر، بچے پر، مزدور پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے اوپر والا اس پر ظلم کرتا ہے۔ کارخانے کا سیٹ اس کے اوپر کرتا ہے، بڑا بیوپاری چھوٹے بیوپاری پر کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر والا اس کے اوپر کر رہا ہے، پھر آپ چلے جائیے اڈانی، امبانی اور ایلن مسک تک، پھر اس کے اوپر جو ہے حکومت میں، ہاں پولیس انسپیکٹر، اس کے اوپر کا کلیکٹر، پھر اس کے اوپر کا، پھر وزیر، وزیر کے اوپر چیف منسٹر، اس کے اوپر مرکزی وزیر، مرکزی وزیر میں جو ہے وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، پھر اس کے اوپر ٹرمپ کے اوپر ایلن مسک، اور اس کے اوپر دوسرے۔ یہ چکر ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ اگر آپ اپنے سے کمزور پر ظلم کریں گے، یہ اللہ کا قانون ہے، فرمان ہے، مذاق نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے، یہ اللہ سنت الہیہ ہے کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے بڑا ظالم آپ سے پر مسلط کرے گا۔ لیکن دنیا میں عام طور سے جس شخص کو کسی کے اوپر کچھ طاقت اور تسلط ملتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کی طاقت کو اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے اور جب کسی فرعون کو عروج ملتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کی طاقت کو، اور جب اسے زوال ملتا ہے، جب وہ ڈوبتا ہے تو اس وقت کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی سامنے رکھیں۔ ایک اور آیت پڑھ کے آج کے درس کو دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، مصر کے تھے، سامری نے بنایا اور قوم موسیٰ نے پوجا تھا، اس کی سزا انہیں ملی۔ وہ مصری تھے جنہوں نے بچڑے کو پوجا، یہ مصرا ہے جو گائے کو پوجتے ہیں۔ مصری اور مصرا کچھ لوگوں نے جوڑا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف، یہ دو ہی قومیں ہیں جس نے ان کو مقدس سمجھا۔ اور ابھی ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر، یہ غیر مسلموں کو نہ پتہ چل جائے، ورنہ اس کے تعلق سے بھی قانون ہے کہ وہ تو خالہ ہے، یہ ماتا ہے، وہ خالہ ہو گئی، یا کچھ اور اس طرح جوڑ دیں گے، اور پھر جنگلی بھینسے کا بھی سوال اٹھے گا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب سے بھاری غضب پہنچے گا۔ بچڑے کو الہ بنایا تو غضب الہی کے مستحق ہوئے، شرک، اور شرک بدعت بھی ہے، ہاں، اور بڑی رسوائی کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ بچڑے کی عبادت کرنے کا یہ نتیجہ بہت غور سے سنیے اور ہو سکے تو مسلمانوں میں پھیلائیے۔ یہ قرآن کا ارشاد کہ شرک کرنے کے نتیجے میں یہ بچڑا بنایا، سمجھ لیجیے آج کوئی تعزیہ بناتا ہے، بچڑا ہی بنا رہا ہے، بچڑے کو پوج رہا ہے جیسے وہ تعزیے کو پوج رہا ہے۔ بچڑا تو سونے چاندی کا بنایا تھا نا سامری نے، یہ لکڑی وکڑی کے بناتے ہیں، چاندی کی بھی تعزیہ بنتی ہے، تو یہ بھی ایک بچڑا بنتا ہے، ہاں، اور ایسی اور بھی کئی چیزیں، مزارات بنتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ اب جو اسے پوج رہا ہے تو اللہ کا یہ فرمان، یہ میں جو کہہ رہا ہوں تفسیر ابن کثیر میں اٹھائیے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ سفیان ابن عیینہ یا امام سفیان ثوری دونوں میں سے کسی کا، شاید ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا علامہ ابن کثیر نے کسی سلف میں سے، شاید امام سفیان کا، کہ یہ آیت ہر بدعتی پر چسپاں ہوتی ہے، جو بھی بدعت کرے گا اس پر یہ جو اس آیت میں جو عذاب بتایا گیا ہے اس پر چسپاں ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ جو بچڑے کی پوجا انہوں نے بدعت کی تھی، شرک کیا تھا، اب آج بھی کوئی بدعت اور شرک والا کام کر رہا ہے، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، قرآن حدیث اللہ کے رسول کو ماننے کا کتنا بھی دعویٰ کرے، لیکن اگر وہ بدعت کر رہا ہے شرکی کے حد تک، بدعت مکفرہ، تو کہہ رہا ہے سینالہم غضب من ربہم، ان کو عنقریب اپنے پروردگار کا غضب پکڑے گا۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی ان کو پہنچے گی. آج مسلمان رسوا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ قرآن کی روشنی میں. ہاں، بچھڑے پوج رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم بچڑا نہیں پوجتے، بچڑے کی جگہ کوئی اور پوج رہے ہیں. اللہ کے سوا کہیں قبروں کو پوج رہے ہیں، شخصیتوں کو پوج رہے ہیں، مزاروں کو پوج رہے ہیں، جبوں کو پوج رہے ہیں، قبوں کو پوج رہے ہیں، اور کسی کے برتن کو، کسی کو متبرک سمجھ کے، کسی کا استعمال کیا ہوا کپڑا ہے، کہیں کوئی درخت ہے. جیسے دیوبند کے ایک درخت کو متبرک مانا جاتا ہے، ایسا لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. ذات انوات صحابہ کرام نئے نئے مسلمان، انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ معبود بنانا ہے، حدیث میں ہے. پتہ نہیں کون سا قرآن حدیث پڑھتے ہیں یہاں لوگ. ہاں، تعزیے کا میں نے مثال دی. ایسے کتنے شرکیات ہیں جو ہمارے یہاں جادو ٹونا لوگ کر رہے ہیں، کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، بچڑے کو خدا بنایا، الہ بنایا، تو ان کو اللہ کا غضب لاحق ہونے والا ہے اور دنیا میں رسوائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم جھوٹ باندھنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس جملے کا معنی کیا ہوا جو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جو بھی بدعت کر رہا ہے وہ افترا کر رہا ہے، شریعت میں وہ چیز ڈال رہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے. تو ہر بدعتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. آج یہ ایک آیت اور اس کی تشریح اور پڑھ لیں، باقی تکمیل ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا صاحب کتاب نے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، یعنی تم اپنا خیال رکھو، اپنے آپ پر کو لازم پکڑو. تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو. اگر تم صحیح ہو تو کسی کا غلط ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ہاں، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا جائے، جیسا کہ مشہور حدیث میں وارد ہوا. اس آیت کا کوئی مفہوم لے کے اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اپنا دھیان رکھو، بس دوسروں کی گمراہی سے تم کو کوئی اب بدعتی بدعت کر رہا ہے، شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے، ہم کو کیا لینا دینا، ان کو کرنے دو. ایسا آج کل ہمارے یہاں ایسے علامہ اور دانشور پائے جاتے ہیں، ہاں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کی تنقید کریں گے لیکن شرک اور کفر پر جو ہے خاموش رہیں گے. ارے سعودی عرب کا فلاں پرنس جو ہے، اس نے جو ہے امریکہ کی جو ہے نمائندہ میں وزیر آئی، اس سے ہاتھ ملا لیا. اسلام خطرے میں. اور طیب اردگان ہیں، ہاں، ایران ہے، یہ قبروں کی پوجا کریں، عرس لگائیں، حج کے بیت اللہ کے مقابلے میں اپنے ملک میں جو ہے وہ کچھ مقدس مقام بنا کے کہیں کہ اسی کا حج کر لو جو نہیں جا سکتا. اس پہ یہ خاموش رہیں گے. صحابہ کرام کو برا بھلا بولیں، خاموش رہیں گے. تاریخی اختلاف بتائیں گے. عجیب اسلام ہے ان کا. قرآن حدیث پڑھے نہیں ہیں اور دین کے نمائندہ بن گئے. جانا نہیں ہے عقیدے کو، منہج کو. تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو، جیسا کہ حدیث ہے. میں عربی متن چھوڑ کے صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، علیکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنے آپ کی فکر کرو اور تمہیں دوسرے کی گمراہی ضرر نہ دے گی جب تم خود ہدایت پر قائم ہو. اور بے شک ہم نے رسول اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ آیت تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو. ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کوئی بری بات دیکھیں اور اس کو دفع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے. آپ برائیاں دیکھیں اور اس کو روکے نہیں. نہی عن المنکر کا فریضہ، برائی سے روکنے کا فریضہ آپ ادا کر سکتے ہیں اور نہیں کیا. بول سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، نہیں ٹوکا، نہیں بولا. یہ بھی نہیں کر سکتے تو نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں، نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. مطلب وہ اس پر نکیر کرنا تو ہمارا حق ہے، فرض ہے. ابو اسامہ نے دوسری بار کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ہاں، پھر آگے بھی اس روایت کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے اور مزید تفصیل سے، جس میں بہت اور بھی کئی باتیں اہمیت کی حامل بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بقیہ جو اب تک باتیں آئی ہیں
اس کو اور آگے کی بات کو ملا کر نصوص کو جو ہے اس سلسلے کے جو نتائج ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔